پیش فرمائی اور کہا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی 20 دلائل ہیں۔ کوئی دلیل، کوئی نص قطعی قرآن کی کوئی آیت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ کوئی خبر متواتر جو مولانا سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ عقیدے کے اس بات کے لیے خبر متواتر چاہیے یا قرآن کی کوئی آیت چاہیے، تو نہ ان کے پاس دلیل میں قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ ان کے پاس خبر متواتر ہے۔ خبر واحد ہے۔ جتنی روایتیں ہیں اور جتنی حدیثیں ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اعرابی کا آنا، قبر پہ گرنا، وہ روایت میں ابھی ذکر کرتا ہوں، حضرت آدم کا نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگنا، نابینا صحابی کا دعا مانگنا، من صلی علیہ عند قبری، یہ تو خیر ہے ہی موضوع۔ اس کے علاوہ جتنی روایات ہیں وہ خبر واحد ہیں، ان پہ جرح موجود ہے، اور مولانا سرفراز کہتے ہیں کہ خبر واحد اگر سونے کی طرح کھری بھی ہو تو عقیدے کی گاڑی اس سے چل نہیں سکتی۔ تو ان کے پاس تو وہ سونے کی طرح کھری خبر واحد بھی کوئی نہیں۔ ہمارے جھنگ میں مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آئینہ تسکین الصدور لکھا، آپ کو کہیں سے ملے اسے ضرور لیجیے۔ ان کی زندگی میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس نہیں آیا جواب۔ ان کی وفات کے بعد جواب آیا۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کے بیٹے عبد القدوس قارن نے جواب لکھا۔ تقریباً آئینہ تسکین الصدور کے لکھے جانے کے 25 سال بعد اس کتاب میں مولانا شیر محمد نے آئینہ دکھایا ہے کہ تم اپنی پہلی کتابیں دیکھو اور تسکین الصدور دیکھو، تو تسکین الصدور تمہاری اپنی کتابوں کے خلاف ہے۔ پہلے تم یوں کہتے تھے، اس میں تم نے یوں لکھا، پہلے آپ یہ کہتے تھے، یہاں آپ نے یہ لکھا۔ تو مولانا شیر محمد صاحب بڑے درویش منش سادے آدمی تھے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ ریڑھی پہ سبزی بیچا کرتے تھے جنگ میں۔ یہ تو ہماری جماعت کی بدقسمتی ہے نا کہ کام کے جو بندے ہیں ان سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام نہیں لیا جاتا رہا۔ اگر اس آدمی کو کہیں بٹھایا جاتا، اس کے بال بچوں کا خرچہ اٹھایا جاتا تو بڑا محقق آدمی تھا اور وہ بڑا کام کر سکتا تھا۔ اسی طرح مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر جواہر القرآن لکھی حضرت شیخ کی نگرانی میں، اور پھر تفسیر جواہر القرآن پر ہمارے یہ قریب سائیوال کے مولانا عبد الشکور ترمذی نے کچھ اعتراض کیے، تو پھر اس کا جواب انہوں نے لکھا اقامت البرہان۔ یہ کتاب بھی آپ کو کہیں سے ملے، مسئلہ حیات، سماع، حیات شہداء، وسیلہ، ان موضوعات پر بے مثال اور لاجواب کتاب۔ اللہ نے انہیں قلم بڑا خوبصورت، زوردار اور مدلل عطا کیا تھا۔ اس کا جواب بھی ان کی زندگی میں نہیں آیا۔
وہ فوت ہو گئے، تو ان کی وفات کے بعد اقامت البرہان کا جواب لکھا گیا۔ اقامت البرہان کے لکھے جانے کے 30 سال بعد مولانا شیر محمد صاحب جو تھے، انہوں نے جو ایک بات آئینہ تسکین الصدور میں لکھی وہ آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا سرفراز خان صفدر کا ایک حوالہ انہوں نے پیش کیا، جو انہوں نے غالباً بریلویوں کے مقابلے میں کتاب لکھی تھی، اور بریلوی عالم کو مخاطب ہو کے مولانا نے کہا تھا کہ تم نے جو حدیث پیش کی ہے اس کی سند کیوں نہیں لکھی؟ مولانا اس پہ چڑھائی کرتے ہیں، مولانا سرفراز صاحب اس بریلوی عالم پہ، کہ تو نے اس کی سند کیوں نہیں لکھی؟ تو سند لکھتا تو میں تجھے بتاتا کہ اس کی سند میں کیا خامیاں ہیں۔ مولانا وہاں لکھتے ہیں، اس بریلوی عالم کو کہتے ہیں تم نے اس سند کو اس طرح چھپا لیا ہے جس طرح عورتیں حیض کے کپڑے چھپاتی ہیں۔ تو مولانا نے تسکین الصدور جب لکھی اس میں 6 حدیثیں پیش کی اپنے موقف پہ، 5 کی سند لکھی، 6ویں کی نہیں لکھی، اسے بغیر سند کے لکھ دیا۔ بغیر سند کے اس لیے لکھا کہ اس میں ایک راوی آتا تھا محمد ابن اسحاق،